Hello, Assalamu alaikum. Let's understand topic merits of federation. اس سے پہلے ایک ویڈیو میں میں نے بات کی تھی فیچرس آف فیڈریشن. فیڈرل اسٹیٹ کو میں نے سمجھایا تھا کہ فیڈرل اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اینڈ واٹ آر دا فیچرس آف فیڈرل اسٹیٹ. اب ہم اس کے بینیفٹس پڑھ رہے ہیں، میرٹس پڑھ رہے ہیں فیڈریشن کے یا فیڈرل اسٹیٹ کے. تو نمبر 1 جو ہے اس کا فیچر یا بینیفٹ ہے یا میرٹ ہے وہ ہے جی فیڈریشن کیا ہے. فیڈریشن از یونٹی وتھ ڈائیورسٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈریشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیڈرل اسٹیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ یونٹس ہوتے ہیں. یونٹس مطلب پروونسز ہوتے ہیں نا، وہ ڈفرینٹ پروونسز ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ ایتھنک گروپ سے ہو سکتے ہیں. وہ جب کمبائن ہوں گے وہ یونٹی ود ڈائیورسٹی. مطلب جو فیڈرل اسٹیٹ میں ہم نے دیکھا فیچرز میں کہ وہ ڈفرینٹ جو گروپس ہوتے ہیں یا پروونسز ہوتے ہیں وہ مل کے فیڈریشن بناتے ہیں نا. تو وہ تھرو کانسٹیٹیوشن، جس طرح یو ایس اے نے فیڈریشن بنائی، ڈفرینٹ تھا 13 کالونیز تھی یو ایس میں، وہ انہوں نے مل کے جو ہے بیسیکلی فیڈرل اسٹیٹ بنایا. تو اسی طرح ڈفرینٹ 13 کالونیز کا ڈفرینٹ اپنا اسٹرکچر ہے، ڈفرینٹ ایٹماسفیئر، جیوگرافی اور اوورال ڈریس کوڈ کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وہ یونٹی وتھ ڈائیورسٹی. سملرلی پاکستان کی فیڈریشن کی بات کریں، پاکستان کے اندر ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ہیں، سندھ، کے پی کے، اس کے علاوہ پنجاب، اس کے بعد بلوچستان. یہ ڈفرینٹ جو ہیں ایتھنک گروپس ہیں ہماری فیڈریشن کے پاکستان کے اندر. ڈفرینٹ 4 پروونسز ہیں، وہ انہوں نے مل کے ایک فیڈریشن پاکستان کی فیڈرل اسٹیٹ ہے. تو یہ چاروں کلچر جب مل کے آپس میں جڑے ہیں یونٹی، اور اس کی وجہ سے ہماری یونٹی جو ہے یہ وتھ ڈائیورسٹی، کیونکہ ہر ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ، ہماری لینگویج، ان کا اپنا ڈریس کوڈ کلچر. تو یہ یونٹی وتھ ڈائیورسٹی، اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ سارے مل کے ایک جو ہے اسٹیٹ بناتے ہیں. تو یہ اس کا فائدہ ہے کہ سب لوگ مل کے رہتے ہیں تو فیڈریشن میں. تو اس کا یہ بینیفٹ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں اس کا ایکسپیریمنٹیشن. کوئی بھی ہم کرنا چاہیں، ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں، ایکسپیریمنٹیشن از پاسبل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فائدہ ہے کہ کیونکہ ہم دیکھا فیڈرل اسٹیٹ میں 2 فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے. ایک تو پروونسز الگ ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے اور فیڈرل کی الگ ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں 4 پروونسز ہیں پاکستان میں، سپوز کریں کوئی بل، اگر سندھ میں کوئی بل بن رہا ہے لوکل گورنمنٹ کے حساب سے، یا کوئی اور ہیلتھ کے ریلیٹڈ کوئی لا بنتا ہے، سندھ کی لیجسلیشن اسمبلی بناتی ہے اور اچھا قانون ہے، اس کو جو کاپی کر سکتا ہے دوسرا پروونس، اس کو کاپی کر سکتا ہے، اس کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے، پنجاب کر سکتا ہے. تو یہ بھی ہے فائدہ کہ ایکسپیریمنٹیشن از پاسبل، کیونکہ ڈفرینٹ گورنمنٹ ہیں، بہت گورنمنٹ ہیں، ڈفرینٹ پروونسز ہیں فیڈریشن میں. کوئی اچھا قانون لا سکتا ہے کوئی بھی پروونس، تو دوسرا اس کو کاپی کر سکتا ہے. اس کا جو ہے نا، یا کوئی ایسا بل آ سکتا ہے کسی بھی پروونس کے اندر، یونٹس کے اندر، فیڈرل یونٹس کے اندر، تو دوسرا اسٹیٹ اس کو کاپی کر سکتا ہے. ایون فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کو کاپی کر سکتی ہے. اچھا قانون ہوتا ہے پورے پاکستان میں بھی اس کو لاگو کر سکتا ہے. یہ اس کا بینیفٹ ہے. تھرڈ پہ اگر اس کا میرٹ ہم دیکھیں، تھرڈ میں اس کا میرٹ یہ ہے کہ جو فیڈریشن ہے، فیڈریشن کے اندر فیڈریشن کریٹس نیو اسٹیٹس بائی پیسفل مینر کے اندر جو ہے نیو اسٹیٹس بن سکتی ہیں. جس طرح یہ والنٹری یونین ہے نا، یہ والنٹریلی فیڈریشن ہمیشہ والنٹریلی بنتا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یو ایس اے نے، میں نے ایگزامپل پہلے بھی دی، یو ایس اے نے 17 یہ جو اپنی فیڈریشن بنائی، جب ابھی موجودہ ان کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ 88 میں بنا تھا. تو یہ دیکھیں فیڈریشن انہوں نے بنائی یو ایس اے نے، یہ پیسفل تھا. 13 کالونیز جو تھی انہوں نے
جو ہے آپس میں مل کے جو ہے نا ایک فیڈریشن بنائی. کسی اور جو ہے اسٹیٹ نے ان کو اس کے اوپر اٹیک نہیں کیا, اس کے اوپر حملہ نہیں کیا, تو بلکہ تھرو پیسفل فیڈریشن بنتی ہے. اس طرح آسٹریلین فیڈریشن بنی, تو آسٹریلین ڈفرینٹ جو اسٹیٹس تھی انہوں نے 1902 میں فیڈریشن بنائی. تو یہ فیڈریشن کریٹس نیو اسٹیٹس بائی پیسفل مینر. ان کو ضرورت نہیں پڑتی کوئی وار کے ذریعے یا کسی کو فورسفلی فیڈریشن قائم کریں, بلکہ تھرو پیسفل مینر. تو یہ بھی ہے اس کا بینیفٹ. دوسرا اس کا بینیفٹ ہے جو فیڈرل اگر گورنمنٹ ہے, فیڈرل سسٹم ہے, فیڈرل یونیفیکیشن کی وجہ سے دوسرا یہ برنگس اسٹرینتھ اور پروگریس, یہ پروگریس پراسپیرٹی, کیونکہ جب ایک پوری یونیفیکیشن بن گئی تو وہ پورے ملک کے اندر یہ اس کی پروگریس, مل کے وہ کیا کریں گے, مل کے قانون سازی کریں گے, مل کے اکنامک پالیسی دیں گے, ایک اچھی فارن پالیسی بنائیں گے. تو یہ فیڈرل یونیفیکیشن کی وجہ سے, فیڈرل اسٹیٹ کی وجہ سے جتنی بھی ڈفرینٹ پروونسز ہیں یا ان کو کسی جو ہے کانسٹیٹیوشن کسی دوسرے ممالک میں ان کو اسٹیٹس کا نام دیا جاتا ہے, کینٹنز کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ فیڈرل یونیفیکیشن کی وجہ سے پراسپیرٹی آتی ہے, پروگریس آتی ہے, یہ بھی اس کا فائدہ ہے. اس کا دوسرا اگر ہم دیکھیں پانچواں اس کا بینیفٹ دیکھیں, یہ جو فیڈریشن ہے اٹ پریونٹس ڈیسپوٹک ٹینڈنسیز جو ہوتی ہیں, ٹینڈنسیز ان گورنمنٹ, یہ ڈسپوٹک ٹینڈنسیز ان گورنمنٹ کو روکتی ہے. کیونکہ نا فیڈرل سسٹم ہم نے دیکھا کہ دا سینٹر اینڈ یونٹس سرو ود اے چیک آن ایچ ادر. فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو دیکھتی ہے کہ وہ ایسا قانون تو نہیں بناتی جو کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہو, یہ چیک رکھتی ہے. اس طرح جو پروونسز ہیں وہ چیک رکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو, ایسا قانون تو نہیں لاتی جو مطلب ڈسپوٹک مطلب ڈکٹیٹرشپ کا مطلب ایسا کہ ایسا قانون تو نہیں لاتی کہ وہ ڈسپوٹک بن جائے, مونارک بن جائے. تو یہ اس کا بڑا اچھا فائدہ ہے کہ فیڈریشن کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر چیک رکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ, اور جو یونٹس کی گورنمنٹ ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ تھی, ان کے اوپر چیک ہوتا ہے. another benefit of federal system is فیڈریشن از کہ فیڈریشن کے اندر جو ہے ماڈرن جو اسٹیٹس ہیں اس کے لیے سوٹیبل ہے. فیڈریشن جو ہے, فیڈریشن از مور سوٹیبل فار ماڈرن, جو ماڈرن سوسائٹی ہے یا ماڈرن اسٹیٹ ہے اس کے اندر فیڈریشن جو ہے نا وہ اچھا سسٹم ہے. کیونکہ فیڈرل جو دوسرا جو یونٹری سسٹم ہے, جو آئی ول میک اے ویڈیو آن دس ایز ویل, کہ اس کے اندر ایک ہی سینٹر ہوتا ہے, ایک ہی گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر ڈسپوٹک وہ بن جاتا ہے. بلکہ فیڈریشن میں کیونکہ وہ جو لارج اسٹیٹس ہیں جن کی پاپولیشن زیادہ ہے تو ان کے لیے فیڈریشن بہتر ہے. جو کنٹری جن کی پاپولیشن کم ہے ان کے لیے, جہاں ایتھنک جو ڈفرینٹ گروپس نہیں ہیں, ہوموجینس سوسائٹی ہوتی ہے, ان کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. ہیٹروجینیس کے لیے, ہیٹروجینیس جو سوسائٹی ہوتی ہے, جس طرح پاکستان ہے ڈفرینٹ ایتھنک گروپس رہتے ہیں, ہیٹروجینیس سوسائٹی کے لیے جو ماڈرن اکثر جو ہے نا دنیا میں ڈفرینٹ ایتھنک گروپس ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, ایک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں, تو وہ بہتر ہے. اس کے لیے فیڈریشن بہتر ہے ان کنٹریز کے لیے جہاں پر ڈفرینٹ ایتھنک گروپس رہتے ہیں. دوسرا اس کا یہ بھی بینیفٹ ہے کہ فیڈریشن آگے جا کے ورلڈ فیڈریشن بھی بن سکتا ہے نا.